اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ہیلو جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، جی آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی آپ مباحثہ کیا تھا، مطالعہ کیا پڑھا تھا؟ ہم نے بات پڑھی تھی کلمے کی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے تقسیم بتایا تھا۔ حروف اصلی یا تو کلمے کے حروف اصلی میں سے یا تو حرف علت ہوگا یا حرف علت نہیں ہوگا۔ اگر کلمے کے حرف اصلیت کی جگہ حرف علت ہے تو معتل، اور معتل کی 7 قسمیں، یا حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح۔ وعلیکم السلام گنچا فاطمہ، ٹھیک ہیں آپ؟ جی تو اگر حرف اصلی کی جگہ حرف صحیح حرف علت نہیں ہے تو اسے صحیح کہیں گے، ایک قسم، ایک تقسیم ہوئی۔ دوسرا، اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محموز، نہیں تو غیر محموز۔ اگر حرف اصلی کی جگہ 2 حرف ہم جنس ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف۔ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میں کوئی نئی چیز یا عجیب چیز تھوڑے بول رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں جو میں پڑھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کئی دن سے۔ بولیے، ساتھ دیجیے۔ اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محموز، حرف اصلی کی جگہ 2 حرف ایک جیسے ہوں ایک جگہ تو مضاعف۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اگر نہ مضاعف ہو کلمہ، یعنی حرف اصلی کی جگہ 2 حرف ایک جیسے نہ ہو ایک جگہ، اور نہ ہی اس میں حمزہ ہو، نہ ہی اس میں حرف علت ہو، تو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ سالم۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ممکن ہے کہ ایک کلمہ صحیح بھی ہو اور مضاعف بھی، صحیح بھی اور مضاعف بھی۔ جیسے مدہ صحیح بھی ہے مضاعف بھی۔ ممکن ہے کہ ایک کلمہ صحیح بھی ہو اور محموز بھی۔ ہمارا صحیح بھی ہے چونکہ حرف علت نہیں ہے، محموز بھی۔ ممکن ہے کہ ایک کلمہ صحیح بھی ہو یا نہیں معتل بھی ہو اور مضاعف بھی، معتل بھی ہو مضاعف بھی۔ دیکھیے یا 2 حرف ایک جیسے مضاعف ہے، معتل تو ہے ہی ہے، یا ہے معتل بھی ہے مضاعف بھی۔ ممکن ہے کہ معتل بھی ہو اور محموز بھی، یا ایک سا محموز ہے کیونکہ حمزہ ہے، معتل ہے کیونکہ یا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں، لیکن سالم ہمیشہ بس صحیح ہوتا ہے، یہ سب صحیح سالم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تھی، نقطہ یہی تھا۔ کنیز فاطمہ جی، اور کیا بات بتائی تھی؟ ایک نقطہ یہ بتایا تھا۔ دوسرا نقطہ کیا بتایا تھا؟ ممکن کیا بتایا تھا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ ثلاثی سے مخصوص ہے، رباعی اور خماسی میں تقسیم نہیں پائی جاتی، معتل، مضاعف، محموز، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا نقطہ کیا ایک نقطہ کیا بتایا تھا جی؟ ساکن ہو تو ہاں، حرف علت ساکن ہو تو کیا ہے؟ یہ حرف لین ہے، یہ لین ہے، اور اگر ان سے پہلے ان کی مناسب حرکت بھی ہے تو مد ہے، مد ہے۔ تھوڑا سا دے دے ہے، دے دے تھوڑا سا، سب کو دلا گیا ہے، بہت لیا۔ گنچا فاطمہ، آپ کا مائک کون ہے اور آپ باتیں کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ لہذا واو الف یا اگر حرف علت ساکن ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے، لین کہتے ہیں، اور اگر ان سے پہلے مناسب حرکت ہو تو مد کہتے ہیں۔ کیا بتایا تھا؟ واو کی مناسب حرکت واو پیش، ضمہ کی مناسب حرکت کسرہ، الف کی مناسب حرکت فتحہ ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ مد کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر مد لین ہوتا ہے کیونکہ حرف مد ہو گئی، جب یہ ساکن ہو کے ان سے پہلے مناسب حرکت ہو، یہ تو ساکن رہیں گے، تو ہر مد لین ہوتا ہے
لیکن ہر لیل مد نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے فتح ہو یاؤم یاؤم. بتائیے واو ساکن ہے لی ہے نہیں مد نہیں ہے. کیفا کیفا بتائیے لی ہے کہ نہیں یا ساکن ہے لیکن یہ مد نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے مناسب نہیں ہے. ایک نقطہ یہ بتایا تھا. بچے کس کے ہاں شور مچا رہے ہیں؟ مائک بند کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے لین اور مد 3 نقطے ہو گئے. چوتھا نقطہ کیا بتایا تھا؟ مضاعف. ثلاثی میں جو مضاعف ہے اس پہ ادغام ہوتا ہے. ادغام کے مقام میں ہے وہاں پر ادغام ہوتا ہے کچھ شرط و شروط کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ موقع پر آئے گا. ایک 5ویں نقطے میں کیا بتایا تھا؟ حمزہ حرف علت کی تغییر اور تبدیلی. حمزہ اور محمود اور معتل میں تغییر اور تبدیلی کی جاتی ہے. محمود اور معتل میں تبدیلی کی جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ محمود کی تبدیلی کا نام ہے تخفیف اور حرف علت کی اعلان. حمزے کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے تخفیف اور حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کا نام ہے اعلان. ٹھیک ہے یہ ہم نے 5 نقطے پڑھے تھے اور آخر میں تخفیف کی قسمیں پڑھی تھیں. تخفیف کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی کلمے میں اگر حمزہ ہے یعنی کلمہ اگر محموز ہے تو اس میں تخفیف ہوگی یعنی حمزہ تخفیف ہوتی ہے. تخفیف کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ تخفیف یا قلبی ہوتی ہے یعنی بدلا جاتا ہے. بدل کے بھائی تبدیلی کیا کی؟ بدل کے کی. حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تخفیف بولیے بھائی آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میں کوئی عجیب چیز تھوڑی بول رہا ہوں. کنیز فاطمہ معصومہ میم سیدہ گبرانی آپ لوگ بولیے. کسا اور کون کون ہے آپ لوگ بولیے. آمنہ شیخ بولیے. میں نئی چیز نہیں بول رہا ہوں. جو لوگ روز آ رہے ہیں خاص کر کے وہ خاموش نہ رہیں. آپ لوگ تو بالکل خاص کر کے چراغ شارف جی. تخفیف یا تو بدل یعنی تخفیف یعنی حمزے کو تبدیل کرنا. تو یہ تبدیلی یا تو بدل کے ہوتی ہے حذف کر کے ہوتی ہے. اب یہ قلبی بھی 2 طرح کی بتائی تھی یاد ہے. تخفیف قلبی واجب اور جائز. اور جائز. واجب کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ واجب جب ہوگی جب کبھی حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد آ جائے یعنی 2 حمزہ ہوں پہلے پہ حرکت ہو دوسرا ساکن ہو. تو دوسرے والے حمزے کو واجب ہے کہ آپ اس سے پہلے والی جو حرکت ہے اس کے مناسب حرف سے بدل دیجیے. پیش کا مناسب حرف کیا ہے؟ پیش کا مناسب حرف کیا ہے؟ واو. زیر کا مناسب حرف کیا ہے؟ یا. الف کا مناسب حرف کیا ہے؟ الف. دیکھیے یسألو یسألان یسألونا جب ہم نہیں وہاں کو غلط ہو اخذ اس پہ پہنچ گئے. یاخذو 13ویں صیغے پہ جب آئے تو کیا ہوا؟ آخذ ہونا چاہیے تھا. آخذو 2 حمزہ ہیں پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے. تو اس حمزے کو اس کی ہر مناسب جو زبر ہے اس کے مناسب حرف سے بدلنا ہے یعنی الف سے بدلنا ہے. الف سے بدلنا ہے تو آخذو. ٹھیک ہے یہ تو الف سے بدلنے کی مثال. یا سے بدلنے کی مثال ایسے باب افعال میں الف میم نون کو جب لے گئے تو اس کا مطلب بنا ایمان. میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا بچے شور مچا رہے ہیں؟ بند کر لیجئے. ڈسٹرب ہو رہا ہے نا آپ. اگر بچے ہیں تو خاموش کر دیجئے کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے سنائی نہیں دے رہا. ایمان باب افعال کا مصدر ایمان. دیکھیے 2 حمزہ ہے پہلے پہ حرکت ہے دوسرا ساکن ہے لہذا دوسرے والے کو پہلے والے کی مناسب حرکت جو ہے اس کے مناسب حرف سے. اس کا مناسب حرف کیا ہے؟ یا زیر کا یا. یہ واجب ہے تخفیف. یہ الف کی مثال دے دی ہے یا کی مثال دے دی. واو کی مثال بنے گا جی حکمن یا اخذ. حکمن یا اخذ بنے گا مثلا. حالانکہ وہ خود دوسری جگہ پہ چلا جائے گا. بہرحال آپ دیکھیے آپ کیا بنائیے جی امور مثلا دیکھیے بنے گا امر جب بنائیں گے ہمارا یا امروں کا تو بنے گا امور امر حاضر امور. تو 2 حمزہ ہیں پہلے پہ حرکت دوسرا ساکن ہے لہذا دوسرے حمزے کو جو پہلے حرف پہ حرکت ہے اس حرکت کا مناسب حرف سے بدل دیں گے. پیش ہے نا پیش کا مناسب حرف ہے واو. تو آخذو اب یوں نہیں کہہ سکتے آخذو
अब ये नहीं कह सकते ईमान, अब ये नहीं कह सकते उमूर। क्यों? क्योंकि वाजिब है यहाँ पे तखफीफ कल्बी करना, बदलना वाजिब है। आप खुदो ईमान उमूर कहिए, ये तो थी तखफीफ कल्बी वाजिब। एक तखफीफ कल्बी जायज होती है। जायज कब होती है? कि जब हमजा साकिन हमजे के बाद नहीं, हमजे के अलावा कोई और हर्फ हो उसके बाद आ जाए, मुतहर्रिक हर्फ कोई और, हमजे को छोड़कर किसी और मुतहर्रिक हर्फ के बाद एक हमजा साकिन आ जाए। जैसे जैसे यअमुरु, ये है यअमुरु, अमरा यअमुरु। अब देखिए हमजा साकिन है, दो हमजा तो जमा नहीं है, लेकिन ये हमजा साकिन एक दूसरे मुतहर्रिक हर्फ के बाद आया है, तो अब उस हर्फ की मुनासिब हरकत से बदलना जायज है। बदल भी सकते हैं, आप कहिए, ना भी बदल सकते हैं। ना बदलिए, कहिए यअमुरु, यअमुराने, यअमुरूना, तअमुरु, तअमुराने, यअमुरना। आप मत बदलिए, या आप बदल भी सकते हैं सीधा सीधा हमजे को खत्म, यामुरु यामुरान यामुरूना, तामुरु तामुरान यामुरना। ठीक है जी। तखफीफ जायज है। कहा है तखफीफ वाजिब जब दो हमजा हो, तखफीफ कल्बी वाजिब दो हमजा हो, दूसरा साकिन पहले पे हरकत हो, तब उस माक़ाबिल हर्फ पहले वाले हमजे की हरकत जो है उसके मुनासिब हर्फ से बदलना वाजिब है। जायज कब है? जब हमजा साकिन हमजे को छोड़कर किसी और मुतहर्रिक हर्फ के बाद आए, ये तखफीफ जायज है। और तखफीफ हस्बी के बारे में क्या बताया था? तखफीफ हस्बी जो है वो समाई है। समाई है यानी इसका कोई कायदा कानून मुअय्यन नहीं है। जिस महमूज कलमे में उन्होंने हस्ब किया है हमसे को आप कीजिए, जिस महमूज कलमे में उन्होंने हस्ब नहीं किया है आप मत कीजिए। मसलन अभी बताया आम, उसमें हस्ब किया है इन्होंने, लेकिन इसमें जो है उन्होंने खुज में हस्ब में होना चाहिए था उखुज, लेकिन उन्होंने क्या किया है? हस्ब ही कर दिया है खुज। आप इसमें खुद कर सकते हैं, बाकी में नहीं मसलन। ठीक है जी जी। ये तो था तखफीफ की बहस, लिखवा दी थी मैंने, समझा दी थी। अब इसकी इबारत पढ़ के आगे का मतलब देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और बताई थी, एक बात और बताई थी, हर्फ इल्लत की तगयीर और तब्दीली को क्या कहते हैं? एलान। एलाल। हाँ, सकीना है। एलाल। देखिए हमजे महमूज कलमे में भी तब्दीली होती है, मोतल कलमे में भी तब्दीली होती है, नाम अलग है। महमूज कलमे की तब्दीली का नाम है तखफीफ। तखफीफ। महमूज कलमे की तब्दीली का नाम है तखफीफ। तखफीफ। मोतल कलमे की तब्दीली का नाम क्या है? एलाल। यानी हर्फ इल्लत। हाँ देखिए, एलाल की दो किस्में हैं। अब मैं आपको यूं नहीं कहूँगा हर्फ इल्लत की तब्दीली, मैं आपको कहूँगा एलाल। एलाल यानी वही हर्फ इल्लत की तब्दीली। ये देखिए तखफीफ तो दो तरह की थी, कल्बी और हस्बी, ये तीन तरह की होती है। ये तीन तरह का होता है एलाल। एलाल तीन तरह का होता है। अभी देखिए कैसे, अभी एलाल कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। एलाल सुकूनी भी होता है, एलाले सुकूनी यानी साकिन कर दिया जाता है हर्फ इल्लत को। एलाले कल्बी, आगे लिखना है साथ में? जी लिख लीजिए फिलहाल। एलाले कल्बी एक होता है एलाले हस्बी। एलाले कल्बी, एलाले हस्बी। तो एलाल यानी हर्फ इल्लत जो कभी तब्दील, मोतल कलमे में जो हर्फ इल्लत की तब्दीली होती है वो तीन तरह की होती है। कभी तो उसकी बीमारी को साकिन करके ठीक कर लेते हैं, कभी बदल के, कभी कभी क्या करते हैं जख्म को भरना पड़ता है। मसलन यहाँ से गोश्त काट के यहाँ भर दिया, मसलन जहाँ पे जख्मी है वो, या कभी बदलना पड़ता है, मसलन आपके गुर्दे या किसी के नाउजुबिल्लाह किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का गुर्दा किसी में ट्रांसफर कर दिया, बदल दिया। ठीक है। एक होता है इलाज हस्बी, नहीं असलन आपका जो है पित्ता जहर बन गया, पित्ते को निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये तीन तरह से होता है। इलाज का मतलब क्या है लुगत में? इलाज। इलाज का मतलब क्योंकि हर्फ इल्लत, इल्लत यानी मरज, और जिस कलमे में मरज हो वो इल्लत हो से मोतल, और मोतल के इलाज का नाम है इलाज। जाहिर सी बात है हर्फ इल्लत की तब्दीली जो है वो इलाज हो रहा है ना, तो उसे कहते हैं इलाज। इलाज तीन तरह का होता है। जैसे सुकूनी की मिसाल देख लीजिए, कावाला, कावाला, इसका मुजारे क्या होना चाहिए था यफ़अलु के वजन पे?
یا وہ لو یا وہ ہونا چاہیے تھا جی بیماری ہے کر دیا واو کی حرکت آپ کو دے دی یقولو. اب آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا تو کیا دیکھا ہوگا؟ یقولو نہیں دیکھا ہوگا یقولو دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. جی کبھی کبھی علاج قلبی ہوتا ہے یعنی بدلا جاتا ہے. قابا لا کیا ہو گیا؟ واو کو الف سے بدل دیا. کیا ہو گیا؟ قال. قال کبھی کبھی علاج حسبی ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ یقولو تقولو سے تے گرائی قاف واو پیش کو امر حاضر کیا بننا چاہیے تھا؟ امر حاضر بننا چاہیے تھا قول. لیکن حرف علت کو حذف کر دیا قل رہ گیا. جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے. ہو جائے گا قل. سمجھ میں آئی بات؟ تینوں مثالیں دے دی. اعلال سکونی یعنی حرف علت کو ساکن کر دیا یعنی اس کی حرکت ماقبل کو دے دی ساکن بچا. یہاں پر حذف قلبی ہے یعنی واو کو حرف علت کو بدل دیا. ضروری نہیں کہ واو یا بھی ہوتی بایا تو با الف سے بدل گئی. یہاں حذف کی مثال دے دی. یہ قاعدے تفصیلی بعد میں آئیں گے. یا تو بس اشارہ کر دیا اگلے فصل میں بات آگے جا کے آئیں گے. اس کے 10 قاعدے ہیں ایسے نہیں ہے قاعدے قانون ہے اس کے. فی الحال اتنا لکھ لیجئے. اعلال 3 طرح کا ہوتا ہے. اعلال 3 طرح سے ہوتا ہے. اعلال یعنی علاج 3 طرح سے ہوتا ہے. ہر معطل کلمے کا علاج 3 طرح سے ہوتا ہے. کبھی ساکن کر کے حرف علت کو, کبھی حرف علت کو بدل کر, کبھی حرف علت کو حذف کر کے. ٹھیک ہے. لکھ لیا سب نے؟ سکینہ, کنیز فاطمہ, گلچہ فاطمہ, جی آگا. 3 طرح کا ہوتا ہے. اعلال سکونی, اعلال قلبی, اعلال حذفی. آئیے تھوڑا سا دیکھیں پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آئیے ہم نے پڑھ لی تھی ہر کا کیا پڑھا تھا یہاں پہ ہم نے یہاں سے پڑھا تھا کہ کلمے کی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. یا تو اس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہوگا کلمے کی تو اسے کہیں گے معطل, یا حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہوگا. واو الف یا میں سے کوئی اگر حرف علت ان میں سے کوئی ایک حرف اصلی کی جگہ ہے تو معطل, اگر نہیں ہے تو صحیح. معطل کی یہاں پہ 7 قسمیں بیان کی تھی کیونکہ فاعل فعل کی جگہ بھی تو ہو سکتا ہے معطل, تو اسے کیا کہیں گے؟ معطل الفا یا مثال. یا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو سکتا ہے اسے معطل العین یا اجوف. یا لام الفعل کی جگہ ہوتا ہے معطل اللام یا مثال. ناقص کہتے ہیں. اور ان کے 2 طرح کی ہوتی ہے, یا واویہ یا یائی. ٹھیک ہے. ایک ہے معطل الفا واللام یعنی لفیف 2 طرح کا, المفروق اور مقرون. یا تو دونوں حرف علت حرف اصلی کی جگہ 2 حرف علت ملے ہوئے ہیں یا فاصلے سے ہیں, اور ایک تینوں کی جگہ. یہ 7. پھر کہا کہ اگر اور کیا تھی, ایک قسم ہی ہو گئی, ایک تقسیمی ہو گئی. دوسری تقسیم حرف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے کلمے کی یہ ہے کہ اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محموز, حمزہ نہیں ہے تو غیر محموز. اگر حرف اصلی کی جگہ میں حمزہ ہے تو وہ یا تو فاعل فعل کی جگہ ہوگا یا عین الفعل کی جگہ یا محموز الفا, محموز العین, محموز اللام. 3 قسمیں ہیں محموز کی. امرا محموز الفا کی مثال, سألا محموز العین کی مثال, حرف حمزہ عین الفعل کی جگہ. برئا یا قرأ لام الفعل کی جگہ حمزہ. 3 مثالیں. ٹھیک ہے. جی پھر اس کے بعد تیسری قسم تقسیم کیا تھی کلمے کی, اگر حرف اصلی کی جگہ 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف, یعنی مضاعف کے معنی لغت میں کیا ہے؟ ڈبل, یعنی 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف, اگر ایسا نہیں ہے تو غیر مضاعف. پھر اس کے بعد کچھ نقطے بیان کیے تھے. وہ کلمہ جو نہ معطل ہو, نہ محمود, نہ مضاعف, اسے سالم کہتے ہیں. یعنی سالم وہ کلمہ ہے نہ تو اس میں حرف علت ہو اصلی کی جگہ, نہ حمزہ ہو, اور نہ ہی 2 حرف ایک جیسے ہوں. جیسے ضربہ, بقرہ دیکھ لیجئے, نہ تو حرف علت ہے اس میں, نہ ہی حمزہ ہے, اور نہ ہی 2 حرف ایک جیسے. پھر 5 نقطے بیان کیے تھے. تبصرہ 1, تبصرہ 2, تبصرہ 3. پہلا یہ کہ یہ جو تقسیم گنائی ہے ابھی, معطل, صحیح, مضاعف, سالم, محموز, یہ سب ثلاثی سے مخصوص ہیں. رباعی اور خماسی میں تقسیم نہیں پائی جاتی. لیکن ہاں کچھ لوگوں نے زلزلہ اور سلسلہ کو مضاف کہہ دیا ہے, جبکہ اس میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. بہرحال اس میں کہا گیا ہے قول.
دوسرے اس میں کیا بتایا تھا کہ ایک کلمہ ممکن ہے کہ صحیح بھی ہو اور محموز بھی، جیسے امرا سآلا، دیکھیے محموز بھی اور صحیح بھی ہے کیونکہ حرف علت نہیں ہے حرف اصلی کی جگہ. یا ایک کلمہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور مضاعف بھی، جیسے مدہ صحیح ہے حرف علت نہیں ہے اس میں اور یہ مضاعف بھی ہے. جیسے اور اسی طریقے سے ایک کلمہ معطل بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی، یا ایسا معطل ہے کیونکہ یا ہے اور محموز ہے کیونکہ حمزہ ہے. اور ایک کلمہ معطل اور مضاف دونوں ہو سکتا ہے، حیا ودا. اسی طریقے سے ایک کلمہ محموز بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی. انا دیکھیے ڈبل نون ہے مضاف اور محموز ہے کیونکہ حمزہ ہے. عزا ڈبل زی ہے تو مضاف اور حمزہ بھی ہے تو یہ محموز. لیکن کلمہ سالم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. تیسرے نقطے میں کیا بتایا تھا؟ اگر حرف علت ساکن باشد حرف لین کہتے ہیں، جیسے قول، بیت، دار، امیر. اور اگر حرف علت حرف لین اگر اس کی ماقبل حرکت اس کے مناسب ہو تو اسے حرف مد بھی کہتے ہیں، جیسے دار اور امیر. ٹھیک ہے. واو کی مناسب حرکت ضمہ ہے، یا کی مناسب حرکت کسرہ ہے اور الف کا مناسب حرکت فتح ہے. بنا بری لہذا الف ہمیشہ حرف مد ہے. لیکن الف ہمیشہ حرف مد رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے کسی اور حرکت کی تلفظ ہو ہی نہیں سکتا. نہ تو الف سے پہلے زیر آ سکتا ہے، نہ الف سے پہلے پیش آ سکتا ہے. تو الف تو ہمیشہ حرف مد ہی رہتا ہے، اس لیے کہ خود بھی ساکن ہے اور جب تک ماقبل اس کا مفتوح نہ ہو تلفظ نہیں ہو سکتا. کر کے دیکھ لو، چاہے آپ الف سے پہلے پیش کا تلفظ اگر ہو جائے تو بتا دینا، یا الف سے پہلے زیر کا. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہلو آمنہ شیخ، بہت دن سے. آمنہ شیخ اتنے دن کہاں تھی آپ؟ مین بحث علیکم السلام. اتنی اہم بحث قواعد وزن گزر گئے، کتنی اہم تھی، آپ نے ویڈیو بھی نہیں سنی شاید. بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ابھی بھی اللہ شفا دے، اللہ شفا دے. لیکن پچھلی کچھ دنوں کی ویڈیو ضرور دیکھنا، قواعد وزن والی، وزن کے جو قاعدے ہیں وزن تولنے کے. میں دیکھ رہی ہوں. تبصرہ نمبر 4. تبصرہ نمبر 4. ثلاثی مضاعف جو ہوتا ہے، مضاعف ثلاثی ادغام کے مقام میں، یعنی وہاں پر ادغام ہوتا ہے. ادغام کے معنی کیا ہے؟ ادغام کے معنی یہ ہے کہ دو حرف پہلو ہم، پہلو یعنی ایک دوسرے کے برابر میں، دو حرف پہلو ہم، دو حرف جو ایک جگہ پہ ہیں، ایک آس پاس ہیں، ان کو از یک مخرج ادا کنیم. ایک ادغام کا مطلب ہے دو حرف جو ایک جگہ ہے ان کو ایک مخرج سے ادا کیجئے، الگ الگ مخرج سے ادا مت کیجئے. اس طریقے سے کہ در تلفظ میں بین آنہا فاصلے نہ یفتہ، تلفظ میں ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو. ایسے کیسے کریں؟ در ان صورت، اس صورت میں حرف اول کو مدغم کہیں گے کیونکہ پہلے حرف کو ادغام کر دیں گے دوسرے کے اندر تو دوسرا ہو گیا مدغم فی. غالباً اکثر ہر دورہ دونوں کو بے صورت ایک حرف، دونوں کو ایک حرف کی صورت میں، اور کبھی کبھی ان کو جدا بھی لکھتے ہیں، جیسے مددہ مدہ. دیکھیں مددہ مضاعف ہے لیکن ادغام نہیں ہوا ہے، مدہ مضاعف بھی اور ادغام ہوا ہے. یا جیسے الرجل میں دیکھیے الرجل تھا، اب آپ کہیں گے کہ اس میں دو حرف ایک جیسے کہاں ہیں؟ جی جی انہوں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا دو ہم جنس حرف. ہم جنس حرف کا ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں، تلفظ میں ایک ہو سکتے ہیں، مخرج میں ایک ہو سکتے ہیں، صفت میں ایک ہو سکتے ہیں. اس کی تفصیل باب ادغام میں آئے گی انشاءاللہ. 5ویں نقطے میں تبصرے میں کیا بتایا تھا کہ حرف علت اور حمزہ تبدیلی کے مقام میں، یعنی ان میں تبدیلی آتی ہے، لیکن حمزے کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں اور اس کی دو صورتیں ہیں، قلبی اور تخفیف قلبی. ہرگاہ جب کبھی بھی در کلمے ای کسی کلمے میں حمزہ ساکن حمزہ بعد از حمزہ متحرک قرار گرد، حمزہ متحرک کے بعد آ جائے حمزہ ساکن دا تو ساکن حمزے کو حرف مد تبدیل میں کنیم، حرف مد میں بدل دیں گے، بے حرف مد تبدیل میں، حرف مد میں بدل دیں گے. اس سیدھا سیدھا کہنے کی آپ یہ کہیں کہ پہلے والے حرف کی جو حرکت ہے اس کے مناسب حرف سے بدلیں گے، اس سے کہنے سے بہتر ہے، آسان ہے کہ آپ یہ کہیے کہ دوسرے والے مد حمزے کو حرف مد سے بدل دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے حرف مد جب ہی بنے گا کہ اگر پہلے پہ فتح ہے تو اسے الف سے بدلیے، پہلے پہ ضمہ ہے تو اسے واو سے بدلیے، پہلے پہ زیر ہے تو اسے تبھی حرف مد بنے گا. آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے منا ہو جائے گا واجب ہے آمنا، امور ہو جائے گا امور، ایمان ہو جائے گا ایمان. کسی کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے دوبارہ کنیکٹ کریں، نیٹ ورک پرابلم. ولی ہر حمزے ساکن، لیکن اگر ہم ولی اگر حمزہ ساکن، اگر ہم ساکن حمزہ
بعد از حرف متحرکی، کسی متحرک حرف کے بعد، غیر از حمزے، حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد آئے، تبدیل آن بے حرف مد جائز ہے، تو اس کا حرف مد میں بدلنا جائز ہے، یعنی آپ بدل بھی سکتے ہیں، نہ بھی، واجب نہیں ہے۔ جیسے راس، دیکھیے حمزہ ساکن حرف متحرک کے بعد آیا لیکن حمزے کے علاوہ ہے را، لہذا آپ راس بھی کہہ سکتے ہیں، راس بھی کہہ سکتے ہیں۔ شؤم، حمزہ ساکن شین کے بعد آیا ہے متحرک کے بعد، تو آپ شوم بھی کہہ سکتے ہیں، شؤم بھی جائز ہے۔ ذئب، بھیڑیا، ذئب بھی کہہ سکتے ہیں، ذئب بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ در بعضی کلمات دیگر نیز، اور دوسرے اور کلمات میں بھی وضعیت فوق را ندارت، اوپر والی کیفیت نہیں ہے، یعنی تبدیل حمزے شنید شدیات، حمزے کی، ہاں بعضی دوسرے کلمات میں بھی کہ جن کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جا رہی۔ کون سی کیفیت؟ کہ دو حمزہ یہ والی کہ حمزہ ساکن دوسرے متحرک حرف کے بعد ہے، اس کے نہ ہونے، اس کے باوجود بھی نہیں ہے، تب بھی حمزے سے بدلا ہے لوگ عرب والوں نے، جیسے ائمہ، ائمہ، تو دیکھیے حمزہ ساکن تو نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا حمزہ ساکن ہو جب ہی ہوتا ہے، چاہے اس سے پہلے حمزہ ہو، چاہے اس سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، ساکن ہونا چاہیے، تو قاعدہ تو یہ تھا نا، لیکن یہ عرب والوں نے اسے بدلا ہے، آجمہ یہ اسے بدلا ہے۔ نبی، نبی، دیکھیے وہ شرط نہیں اوپر والی حمزہ ساکن والی۔ بری، بری، نبوءہ، نبوہ، واو حمزے کو واو سے۔ مقروء، مقروف، مقروف، پھر یہ کہہ رہے ہیں تخفیف دوسری کون سی تھی؟ حذفی، اس کا کوئی قاعدہ مشخص ندارت، وہ سماعیہ، سماعی ہے، جیسے اخذ ہونا چاہیے تھا، اخذ کو واجب تھا کہ دو حمزہ تھے تو اخذ واو سے بدلتے اخذ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے واو حمزے کو واو سے تو کیا بدلتے، سبھی کو حذف کر دیا، خذ، اکل، اوکل ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کل کر دیا۔ یہ سماعی ہے جو انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے حذف کیا ہے وہاں وہاں آپ حذف کیجیے، اس کے علاوہ آپ کو اختیار نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تغیر حرف علت، حرف علت کی تبدیلی کو اعلال گویان اعلال کہتے ہیں، وہ اعلال حرف علت، حرف علت کے اعلال برسے قسمہ، تین قسموں پر ہے، سکون، قلب اور حذف۔ حرف علت کا جو اعلال ہوتا ہے تو سکون کے ذریعے یا قلب کے ذریعے یا حذف کریے، یا تو ساکن کر کے یا بدل کے یا حذف کر کے۔ کہ اعمال ہر قدام، کہ ان میں سے ہر ایک کے اعمال طبق قواعد خاص، خاص قاعدے کے مطابق اور خاص شرائطوں کے معین شرطوں کے مطابق انجام پائے گا، لیکن وہ شرائط، وہ خواص، خاصیتیں، اس کی تفصیل فصل 12 12ویں فصل کی پہلے حصے میں بخش دوم کے مقدمے میں آئے گا۔ نہیں، کہاں آئیں گے اعلان کے قاعدے؟ اس کی تفصیل فصل 12 کے پہلے حصے میں، اور بخش، یہ بخش فعل چل رہی ہے نا، بخش اسم یعنی دوسری صرف سادہ جو ہے اس کا اگلا حصہ عربی والا، اس کے مقدمے میں آئے گا، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ وہاں اسم سے مخصوص قاعدے آئیں گے، یہاں فعل سے مخصوص، کیونکہ فعل کی گفتگو ہے یہاں پر، یہ والا حصہ اس صرف سادہ کا بخش فعل ہے، لہذا فعل سے متعلق معطل کلمے کا علاج بتایا جائے گا، اور وہاں پر اسم سے۔ پرسش و تمرین، سوال یہ اہم ہے، بہت اہم ہے، اور دیکھیے کتنا ہے، یہ کل آپ اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا۔ سوال سن لیجئے، نوع و بنائے کلمات موزون زیرہ بنویسی، نیچے وزن اور موزون دونوں دے رکھے ہیں، آپ کو موزون جو کلمات ہیں جن کا وزن تولا گیا، مر، ثعلب، سلسلہ، ان کی نوعیت بتانی ہے کہ 3 حرفی ہیں، ثلاثی ہیں، رباعی ہیں، خماسی ہیں، مجرد ہیں، مزید ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تمرین، انہوں نے رہنمائی کے لیے ایک کر کے بتا دیا ہے، دیکھیے یہاں پر مر ثلاثی ہے، مجرد ہے اور محموز ہے، بنا بتانی ہے یعنی ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے، نوعیت بتانی ہے یعنی مضاف ہے، محموز ہے یا معطل۔ لکھ لیجئے، کبھی تمرین بعد میں کہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس تمرین میں کیا مانگا ہے؟ نوعیت مانگی ہے۔ نوعیت یعنی کون سی نوعیت ہے ان کلمات کی؟ یعنی صحیح ہیں، سالم ہیں، محموز ہیں، مضاف ہیں، یا اگر دونوں ہیں تو دونوں بتانے کہ صحیح بھی ہے اور محموز بھی ہے، صحیح بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور بنا بتانی ہے کہ ثلاثی ہیں، رباعی ہیں یا خماسی، مجرد ہے یا مزید۔ جیسے مر، مثال دی مر ثلاثی ہے، مجرد ہے اور محموز ہے، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے اور محموز ہے۔ ثعلب رباعی ہے، مجرد ہے، ایسے ہی آپ سب کو بتانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رباعی کی بات جب آ جائے گی تو وہاں نوعیت کی بات تو آئے گی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پیچھے بتایا نقطے میں کہ جو مضاف
محمود، یہ معطل، یہ سب ثلاثی سے مخصوص ہیں. رباعی خماسی میں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی. کبھی آپ رباعی اور خماسی میں تلاش کرنے لگے کہ اوہو اس میں حمزہ ہے تو محموز ہے، نہیں. دو، معطل، محموز، مضاعف اور سالم کو نیچے جو دو کلمات حی بروزن فعال کے وزن پہ ہے، تو اس میں وزن کا نہیں، موزون جو کلمات ہیں جن کا وزن تولا گیا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ معطل ہیں، محموز ہیں، مضاعف ہیں یا سالم ہیں. معین کرنا ہے کہ حیا جیسے حیا معطل بھی ہے اور مضاعف بھی ہے. ولی جی معطل ہے، جی فعیل کے وزن پہ ہے، معطل ہے، یہ مضاف بھی ہے، مگر دو حرف ایک جیسے ہم جنس نہیں ہے نا، اس لیے مضاف نہیں کہیں گے اسے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو بتانا ہے. نمبر 3 تمرین، حروف اصلی و زائد کلمات زیر معین کنید. نیچے کچھ کلمات دے رکھیں، الندد سخت دشمن، افعن علا، افن ججا، مہدد، یہ سب کیا ہے؟ مہدد، درہم، جعفر. ان میں آپ کو اصلی حرف بتانے ہیں اور زائدہ حرف بتانے ہیں. ٹھیک ہے، جی آگے چلیے. نمبر 4 تمرین، برائے حرف یہ اقسام کلمے کی جتنی بھی قسمیں اسم فعل حرف ہر ایک کے لیے در تبصرے شمارے 2، تبصرہ نمبر 2 میں جو ہے ان کی طرف جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 3 مثالیں دیجئے. تبصرہ نمبر 2 میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تبصرہ نمبر 2 یعنی یہ کہاں ہے؟ یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ایک کلمہ ممکن ہے کہ صحیح بھی ہو اور محموز بھی، معطل بھی ہو اور مضاعف بھی. اس میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں تمرین نمبر 3 ہے نا. ہاں، مثال دینی ہے آپ کو ہر ایک کی کہ ایک کلمہ صحیح بھی ہو محموز بھی، ایک کلمہ معطل بھی ہو اور مضاعف بھی. تین مثالیں دینی ہیں. نمبر 5، چرا الف ہمیشہ حرف مد است. الف ہمیشہ حرف مد ہے. کیوں الف ہمیشہ حرف مد ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے الف ساکن، اس سے پہلے کسرہ یا زیر اور ضمے کا تلفظ ناممکن ہے. جی. نمبر 6، حروف علت، حروف مد اور حروف لین کو جو تمرین نمبر 2 میں ہے، در تمرین نمبر 2 میں آپ کو مشخص کرنا ہے کہ کون سا حرف علت ہے، کون سا حرف مد ہے، کون سا حرف لین ہے. تمرین نمبر 2 یاد ہے کہاں ہے؟ یہ رہی پیچھے. اس میں جا کے آپ کو تلاش کرنا ہے کہاں ہے تمرین نمبر 2. ہائی کہیے گا آپ، کیا کہیں گے؟ ہائی لین ہے یا ولی میں یا مد ہے، لین بھی ہے مد بھی ہے. سمجھے؟ نمبر 7 تمرین، ادغام کسے کہتے ہیں؟ اسے بتائیے. مدغم کسے کہتے ہیں اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیجیے. آپ کہیے ادغام یعنی دو ایک جیسے ہم جنس کلمات کو، دو حرف کو ایک ہی مخرج سے ادا کرنا، اس طریقے سے کہ ان میں فاصلہ نہ ہو ان کے مخرج میں ادا کرتے وقت. تو پہلے والے کو مدغم کہیں گے پہلے حرف کو، اور دوسرے کو مدغم فی. نمبر 8، الف لام کا جو لام ہے حروف شمسی میں، جو حروف شمسی کا ہے تے سے جے سب ان میں ادغام ہوتا ہے. الف لام کا لام ان حروف میں ادغام ہوتا ہے. الشمس، الف لام تھا نا، الشمس، الشمس ادغام ہوتا ہے. التقوی، الثواب. تو نام باقی حروف چیز، باقی حروف کا نام کیا ہے؟ یہ حروف شمسی ہے تو باقی حروف قمری. 2، برائے ادغام الف لام کے لام کے ادغام کے لیے در ہر ایک از حروف شمسی، حروف شمسی جو ہے تے سے ہر ایک کی 2 مثالیں دینی ہیں آپ کو اور تلفظ کریے آپ. مثلا تے کی 2 مثالیں دیجئے. الطائبہ، توبہ کرنے والی عورت، تو ادغام کس بتا دی؟ الطائبہ، الطائب، 2 مثالیں ہو گئیں. ایسے ہی سے کی. الثلج، برف، الثلج برف، ایسے ہی آپ 2، یعنی ادغام کی 2 مثالیں آپ کو لکھ کے پریکٹس کرنی ہے، بولنی ہے. 9، برائے لزوم تبدیل شدن حمزہ، حمزے کے تبدیل ہونے کا لازم ہونے کے لیے بے حرف مد، حرف مد سے تبدیل ہونے کے لیے چند شرط وجود دارت. کتنی شرطیں موجود ہیں؟ یعنی حمزے کو حرف مد سے بدلنا لازم ہو جانا، اس کے لیے کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں ہیں لازم ہیں. کب؟ جب حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد آئے تو دوسرے والے حمزے کو لازم ہے کہ آپ حرف مد سے تبدیل
कर کریں تخفیف قلبی واجب. نمبر 10 موارد قیاسی و سماعی تخفیف حمزہ با ذکر مثال بیان کنید. حمزے کی تخفیف کے قیاسی یعنی جس کا قاعدہ معین ہے اس کے موارد اور سماعی کے موارد معین کیجیے گا. قیاسی کے تو دو ہیں، قلبی واجب اور جائز، لیکن حذفی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ لکھ لیجیے. مثال دینی ہے آپ کو بس. تخفیف حمزے در قدام از یہ کلمات زیر جائز ہے. نیچے کچھ کلمات دیے ہیں، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ تخفیف کون سے کلمات میں جائز ہے اور کون سے میں واجب. جائز ہے تو کیوں؟ چرا، اور واجب ہے تو چرا. اعدما تخفیف واجب ہے یا جائز؟ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ دو حمزہ ہے، دوسرا ساکن، پہلا حمزہ متحرک کے بعد ہے تو حرف مد سے بدلنا واجب. تخفیف قلبی واجب ہے. اعداب واجب ہے، لیکن مؤدب میں سماعی ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہی نہیں ہے. جی وہ یاد ہے نا کہ بعض جو ایسے مقامات سنے گئے ہیں عرب نے استعمال کیے کہ یہ چیز نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تخفیف کی ہے. آخر میں واجب ہے، آخر امنا میں واجب ہے، اتیا میں واجب ہے، باری میں جائز ہے کیونکہ حمزہ ساکن کس سے پہلے رے ہے. ایسے آپ کو پتہ کرنا ہے. نمبر 12 تمرین اصطلاحات زیر معنی کلی. نیچے کچھ اصطلاحات کے نام دیے ہیں، ان کے معنی بتانے ہیں. حرف علت کسے کہتے ہیں؟ واو الف یا کو حرف علت کہتے ہیں. اعلال حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. حرف صحیح واو الف یا کو چھوڑ کر باقی تمام حروف حرف صحیح. حرف لین واو الف یا اگر ساکن ہو تو لین. حرف مد واو اور یا الف اگر مدی ہو تو یعنی ماقبل کو مناسب حرکت ہو تو اور ان کلمات کی تعریف کرنی ہے. کس کی؟ مضاف کی. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف کو کلمہ ہے جس میں دو ہم جنس حرف ایک جگہ حرف اصلی کی جگہ ہو. محمود کو کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو. معطل کسے کلمے کو کہتے ہیں؟ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال وہ کلمہ ہے جس کے لام فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو. اجوف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو. ناقص کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ لفیف مفروق وہ کلمہ ہے جس کے دو اصلی حروف کی جگہ دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو لیکن فاصلے سے ہو. لفیف مفروق مقرون وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف علت اصلی حرف کی جگہ ہو لیکن ملے ہوئے ہوں. سالم وہ کلمہ ہے کہ جو نہ معطل ہو نہ محموز ہو نہ مضاف. تمرین نمبر 13 حرف علت ہر قدامت حروف علت میں سے ہر ایک اصلی ہے یا منقلب؟ الف منقلب ہو کے آتا ہے، باقی اصلی ہے. واو اور یا سے بدل کے آتا ہے، الف جب بھی آتا ہے لیکن واو اور یا اصلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل انشاءاللہ اصل بحث اب شروع ہوگی جس کی آپ انتظار اب تک کر رہے ہیں. فعل کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، ماضی کیسے بنتا ہے، مضارع کیسے بنتا ہے. پہلے یہ مقدماتی بحث بتا دیں آپ کو جو زیادہ ضروری تھی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.